بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں 2 بار ذکر ہوا ہے، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے، وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ان افراد میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طویل عمریں عطا فرمائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 سال اور بعض روایات میں 1000 سے 3500 سال تک بھی لکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض مورخ انہیں ایوب علیہ السلام کا بھانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب ناہور بن طارق تک پہنچتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبہ کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کین بن حصر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب نے ان سے کہا کہ ایک گوسفند یعنی بھیڑ ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھیڑ ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن ارباب نے پھر کہا کہ بھیڑ ذبح کرو اور اس کے اعضاء میں سے 2 بدترین اعضاء پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے پھر زبان اور دل پکا کر ارباب کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ ارباب نے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 بہترین اعضاء پکا کر لاؤ اور تم زبان اور دل پکا کر لائے، پھر میں نے تم سے بدترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو تم پھر دل اور زبان لے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ دونوں اعضاء پاک ہوں تو بہترین ہیں، اور اگر یہی دونوں ناپاک اور برے ہوں تو بدترین ہیں۔ ایک بار حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تقدیر سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی عملی نمونہ دیکھوں تاکہ اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں موضوع کو اچھی طرح سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا، چنانچہ لقمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اس بوڑھے کو دیکھو کہ کتنا سنگ دل ہے، خود تو گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ جی ہاں جناب، سنی ہیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب ہم دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک اور گروہ کے پاس پہنچے۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے کہ دونوں بے زبان جانور پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس جانور کی کمر توڑ دی ہے، کیونکہ اس بیچارے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن ڈال رکھا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا، دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں جناب، سنی ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل چل پڑے۔
وہ چلتے چلتے کچھ اور لوگوں کے گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ دونوں عجیب قسم کے بے وقوف لوگ ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، سواری کو خالی چھوڑ رکھا ہے، یہ کس قدر احمق لوگ ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں جناب۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنا محور و مقصد مت قرار دو، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات اور ہدف قرار دو، تاکہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کر سکو۔